مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جس طرح یہ محبت کا معاملہ تو دو طرفہ ہوتا ہے نا، اور دونوں جانب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے رکھا ہے۔ تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں کے ساتھ، اور جس طرح کے صحابہ کرام کو ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ کاش میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تو میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، اور میرے بھائی تو وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر وہ ایمان لانے والے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ اس میں بھی ان لوگوں کی طرف فرمایا گیا کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت ہے اس ایک ایک امتی کے بارے میں، اور آج بھی امتیوں کی یہی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور خاص طور پر اگر آپ، یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں، بعض اوقات ایک واقعہ مجھے یاد آیا اس پر کہ ہم لوگ مدینہ منورہ کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے تھے، تو اس طرح تھا کہ آپ میں سے جو حضرات وہاں گئے ہوئے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاجہ شریف جہاں پر لوگ جا کر کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں جالیوں کے سامنے، اس کا جو رستہ آ رہا ہے باب السلام کی طرف سے، جو رستہ سیدھا سیدھا آ رہا ہے، اس پر کبھی کبھی رش کی وجہ سے وہ وہاں جو پولیس ہوتی ہے وہ رستہ بند کر دیتی ہے مسجد کے اندر ہی، کہ کچھ لوگوں کو روک دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جب رش نکل جاتا ہے اس طرف سے پھر باقی جماعتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح کھڑے ہوئے جا رہے تھے، تو جیسے ہی ہم پہنچے اس کے قریب ہم سے، تو اسی وقت وہ پولیس والوں نے بیریئر نیچے کر دیا۔ ہم کافی بڑا مجمع تھا، ایک مجمع میرے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، بالکل کلین شیو، پینٹ پہنی ہوئی تھی، کسی عرب ملک کا لگ رہا تھا دیکھنے سے۔ جیسے ہی پولیس والے نے بیریئر نیچے کیا، پتہ نہیں اس کو کیا محسوس ہوا کہ گویا کہ اس کو روک دیا گیا ہے شاید، اتنا یہ بلک بلک کر رویا وہاں پر ایک دم کہ گویا کہ بے اختیار۔ اس کے اس رونے کو دیکھ کے پولیس والے بھی رو پڑے، بیریئر اٹھا کر اس کو جانے دیا، باقیوں کے لیے پھر دوبارہ بیریئر آگے رکھ دیا، کہا کہ اس کو یہ چلا جائے وہاں پر، پھر آگے وہ رکھا۔ لیکن اس کی کیفیت دیکھ کر، اس کی شکل اگر آپ دیکھیں، مسلمان کے دل میں جو ایک محبت ہے، اس کا تعلق اس کی ظاہر سے، اس کا تعلق اس سے ہر بندے کو، یعنی اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ایسا ہے، اور حضور کا معاملہ اصل میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ ایک موقع کے اوپر صحابہ تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر، اور آپس کے اندر اس بات کا مقابلہ کر رہے تھے، 3 گروہ بیٹھے ہوئے تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، خود بنو ہاشم بھی تھے جو حضور کا خاندان تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو زیادہ محبت ہے۔ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم حضور کو لے کر آئے، حضور نے ہماری آمد کو قبول فرمایا، ہمارے علاقے میں آئے، یہاں پر رہے، ہم نے اپنا جان مال ہر چیز حاضر کی، نچھاور کر دی ہر چیز حضور پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوئے، ہمیں حضور سے زیادہ محبت ہے اور حضور کو ہم سے زیادہ محبت ہے۔ اور مہاجرین کہنے لگے کہ ہم تو حضور کے ساتھ آئے تھے وہاں سے، اور ہم تو حضور کے ساتھ اس دور کے اندر بھی رہے جس دور میں مکے کی زندگی تھی، اور یہ تھی اور وہ تھی، تو حضور سے ہمیں زیادہ محبت اور حضور کو ہم سے زیادہ محبت ہے۔ بنو ہاشم کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خاندان کے فرد ہیں، ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے چچا، یہ رشتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ، تو ہم سے زیادہ حضور قریب کون ہو سکتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا، مسجد میں آئے تو یہی مباحثہ چل رہا تھا آپس میں، پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ تینوں گروہوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا کہ انصار کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، مہاجرین کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، بنو ہاشم کہتے ہیں ہمیں حضور سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے بارے میں ایسا فرمایا کہ انصار تو میرے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ تو میرا تعلق ایسا تعلق ہے۔ کئی موقع پر انصار کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا اور میرا تو مرنا جینا اکٹھے ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، ورنہ جب اپنا گھر مل گیا، اپنا علاقہ فتح ہو گیا، اور وہ تو آپ کا آبائی گھر تھا، آپ کو اس سے بڑا تعلق بھی تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ بھی وہیں پر ہے، حضور کا گھر بھی وہیں پر ہے، لیکن پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، کیونکہ انصار کے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو واپسی ضرور ہوگی۔ تو پھر انصار کو یہ فرمایا، مہاجرین کے بارے میں بھی اسی طرح محبت کے جذبات فرمایا کہ تم تو میرے ساتھ، تم نے مصیبتیں سہیں، تم نے میرے ساتھ پریشانیاں سہیں، اور تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ بنو ہاشم سے فرمایا کہ میرا اور تمہارا تو خون اور کا رشتہ فلانا۔ تو کہتے تینوں گروہوں کے بارے میں ایسے یکساں محبت کے الفاظ فرمائے کہ تینوں یہ سمجھے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت تم سے، حالانکہ تینوں کے سامنے کہا تھا، لیکن تینوں اپنی جگہ مسرور ہوئے اور یہ سمجھے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت تم ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ معاملہ امت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت سے تعلق اور محبت ہے، اور
کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ اپنی قبر کے اندر ایک خاص قسم کی حیات، ایک خاص قسم کی زندگی سے نوازتے ہیں. مرنے کے بعد ایک خاص زندگی ملتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ جب روزہ شریف پر جاتے ہیں تو وہاں درود و سلام پڑھتے ہیں. تو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو قبر شریف کے اوپر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو جوابات آئے ہیں اس میں قبر مبارک سے، اور دعاؤں کی درخواست بھی وہاں پر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ. اور صحابہ کرام کا معاملہ بھی اس طرح رہا کہ جب بھی ان کو کبھی پریشانی بعض موقعوں کے اوپر آئی ہے تو ایک صحابی فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں قحط تھا اور ہم نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جا کر دعا کی اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ حضور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. کہتے ہیں ہم لوگ ابھی دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایسی بارش موسلادھار مدینہ کے اندر برسی کہ بالکل جل تھل ہو گیا، سارا کا سارا مدینہ منورہ اس کے اندر جو ہے وہ بھیگ بارش کے اندر وہ ہوا. اور پھر بعض اور ایک روایت کے اندر آتا ہے پھر وہ بارش اتنی ایک ہفتے تک ہوتی رہی، پھر جا کر دوبارہ بند بھی کروانی پڑی، وہ بارش ہی ختم نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر جا کر دعا کی یا رسول اللہ بارش کی ضرورت کے مطابق ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں. عقیدہ مسلمانوں کا یاد رکھیے گا کہ یہ ایک امتزاج ہے توحید اور سنت کا اپنی جگہ کے اوپر. اللہ جل جلالہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی ذات و صفات کے اندر کبھی کوئی مسلمان کسی کو شریک نہیں کر سکتا اللہ کے درمیان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ بس جس کے بارے میں کہا نا کہ بعض و خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پھر آپ ہی کا مقام ہے، سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور اس کے حبیب ہیں. اور اللہ جل جلالہ نے جو مقام آپ کو عطا فرمایا اللہ کے یہاں جو قدر و منزلت ہے اس کی وجہ سے مسلمان اپنی دعاؤں کے اندر محبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور اس کے وسیلے سے دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. قرآن پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب بات امت کے بارے فرمائی گئی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی ذرا سی بھی پریشانی ہو اس پر بڑی گراں گزرتی ہے. عزیز کا مطلب یہاں جس پر گراں گزرتی ہو، جس کو شاق گزرتی ہو. ما عنتم، تم پر پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو بڑی شاق گزرتی ہے کہ تم پریشان ہو. حریص علیکم، تمہارے اوپر تمہارے لیے تمام خیر اور تمام بھلائیوں کے لیے انتہائی حریص. حریص کا مطلب ہوتا ہے زیادہ چاہنے والا، زیادہ کی طلب کرنے والا، کہ وہ ان کا یعنی جتنی بھلائیاں اور جتنی خیریں تمہارے لیے وہ سمیٹ سکتے ہیں انہوں نے تمہارے لیے سمیٹی ہیں. آپ خود بتائیے نا 50 نمازیں جو کہتے ہیں کہ فرض ہوئیں، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر ہماری مشقت کا خیال. تہجد کے بارے میں فرمایا کہ اس لیے وہ نہیں کہتا کہ یہ فرض نہ ہو جائے گی تمہارے اوپر. کسی اور چیزوں کے بارے میں کتنی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس لیے کبھی کبھی چھوڑتا ہوں کہ کہیں تم لوگوں پر کیا نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے. تمہاری مشقت کا خیال ہے کہ شاید کر نہ پاؤ، شاید کسی زمانے میں کر نہ پاؤ. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، عمر کے صاحبزادے تھے. کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جو نیکیوں کے معمولات تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کرتے تھے، پھر اس پر دوام کیا کرتے تھے. جیسے آج کل لوگ مشائخ سے معمولات پوچھتے ہیں ذکر اذکار کے، پھر اس پر دوام کرتے ہیں، مستقل کیا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا اتنا کر لیا کرو. میں کہا یا رسول اللہ میں اور بھی کر سکتا ہوں. فرمایا اچھا اتنا کر لو کافی ہے. میں کہا نہیں یا رسول اللہ میں اور بھی کر سکتا ہوں. کہا اچھا اتنا کر لو کافی ہے. یہ کہتے رہے نہیں یا رسول اللہ میں اور بھی کر سکتا ہوں. تو حضور نے فرمایا، پھر ہر موقع پر حضور پہلے کہتے رہے کہ اتنا کافی ہے، یہ کہتے نہیں یا رسول اللہ الحمدللہ طاقت ہے اور بھی کر سکتا ہوں. کرتے کرتے کافی سارے معمولات اپنے لے لیے اور کرتے رہے اس کو بڑی جوامردی کے ساتھ. کہتے ہیں جب تھوڑے کمزور ہوئے، کچھ بیماریاں، کچھ نقاہت، کچھ عمر زیادہ ہوئی تو کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا. جتنا انہوں نے اس وقت کہا تھا اگر اتنا ہو جاتا اب محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زیادہ ہیں یہ، اس کو پورا کرنا. صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ نہیں ہوتا تھا کسی دن کر لیا کبھی چھوڑ دیا، آدھا کر لیا آدھا کر، تو پورا کرنا ہوتا تھا انہوں نے جو کچھ بھی ہے. تو پھر بڑھاپے میں کہتے ہیں یاد کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ ابن عمر اتنا کافی ہے. میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اور کر سکتا ہوں، رسول اللہ اور کر سکتا ہوں. تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کا تعلق ہے اور جو محبت ہے، جس بات پر آج ہم بیٹھے ہیں، جس بات پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، یہ ہمارے نظام تعلیم و تربیت میں کہاں ہے؟ ہم سارے جس نظام سے گزرے ہیں، میں نے بھی انہی اداروں میں پڑھا ہوا ہے. FSC میں نے اسلام آباد میں کالج سے کی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق دی، پھر میں نے ماسٹرز کراچی یونیورسٹی سے ہی کیا، لاء میں نے ادھر کراچی سے ہی کیا.
ہم جو جس نظام تعلیم سے گزرے ہیں، ہمارے بچے جن نظاموں سے گزر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے بہن بھائی جس نظام تعلیم سے گزر رہے ہیں، اس کا وہ حصہ کہاں ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ وابستگی ہمیں دے، جس کے نتیجے کے اندر ہم میں امتی ہونے کے اوپر ایک فخر پیدا ہو، ہمیں اس کے اوپر ایک تفاخر ہو کہ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس امت کے فضائل، اس امت کی اگر یہ کیفیت ہمارے درمیان ہوتی، امتی ہونے کے جذبے سے ہم سرشار ہوتے، آپ بتائیں ہم کسی مذہبی فرقہ واریت کے اندر، کسی صوبائی عصبیت، کسی لسانی تعصب کا شکار ہوتے؟ اگر ہمیں یہ احساس ہر آن ہر گھڑی ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امتی بنا کر گئے، اور سب سے بڑا فخر میرا، سب سے بڑا شرف میرا کہ جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی خواہش اور ارمان کی ہو، جو مجھے بن مانگے بغیر کسی کوشش کے مل گیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو. اس کے بعد مجھے کسی اور تعارف کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد مجھے کسی اور نسبت کی ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ نہیں مجھے اس سے بھی منسوب کیا جائے، مجھے اس حیثیت سے منسوب کیا جائے، مجھے کسی فرقے کی ضرورت، مجھے کسی گروپ کی ضرورت، مجھے کسی چیز کی، اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو سب سے بڑا فخر اور سب سے بڑا شرف ہمارے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہمیں آج کے جو ہمیں مسائل درپیش جس کی وجہ سے وہ یہ کہ ہمارے ہاں سے، ہماری تعلیم و تعلم کی درسگاہوں سے یہ احساس اور یہ بات کسی مرحلے کے اوپر شامل نہیں کی گئی. کسی مرحلے کے اوپر ہمیں یہ بتانے کے لیے کوئی ہمارے پاس نظام موجود نہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں جو کچھ اس وقت اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں. ملک آپ کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہا ہے. ایک حصہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ہر چیز قربان ہے، اور اس نے اس قسم کی قربانیاں دے کر بھی دکھا دیا ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بارے میں ہمیں لبرل ہونا چاہیے، ہمیں بڑا روشن خیال ہونا چاہیے، ہمیں اعتدال پسند ہونا چاہیے ان کے الفاظ کے اندر. یہ فرق کیا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر کریں گے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.